اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو جو نور ہدایت دیا ہے اور جو دین دیا ہے، چاہے کفار مکہ، مشرکین مکہ، منافقین مکہ اور منافقین مدینہ سارے اکٹھے ہو کر مل کر جو ہے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے اس ہدایت کو روک لیں گے اور جو ہے اس دین کو جو ہے ہم ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ چراغ جو نور ہدایت کا جل رہا ہے اور یہ پھونکے جو ان کے منہ میں سے باتیں نکل رہی ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس چراغ ہدایت کو بجھا دیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کی روشنی کو جو ہے ہم چار تاریخ عالم میں پوری دنیا میں پھیلا کر رہیں گے، اگرچہ انہیں جو ہے اس سے ناگواری ہی ہو، اگرچہ یہ خوش ہوں تب بھی پھیلے گا، ناخوش ہوں تب بھی پھیلے گا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، اور بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے اور آپ ہمارے بھیجے ہوئے ہیں بالہدیٰ، دین کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ۔ اور ہدایت کیا ہے؟ فرمایا ہدایت کہتے ہیں کہ انسان حق اور باطل میں فرق کرنے لگے، سچ اور جھوٹ کو پرکھنے لگے، اور جو ہے اس طرح اللہ کے راستے کو اور شیطان کے راستے کو جو ہے وہ جانچ لے کہ یہ راستہ جو ہے اللہ کی طرف جاتا ہے، یہ شیطان کی طرف جاتا ہے۔ یہ ہدایت ہے اور یہ اتنی اہم اور ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری کامل زندگی تک کے لیے فرمایا کہ اس کی دعا کرتے رہو۔ جیسے ہم ہر روز نماز میں جو ہے دن میں 5 مرتبہ اللہ سے یہی مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ یعنی ہدایت کی تکمیل جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور ہدایت کی تکمیل کی انتہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر کأنک تراہ، جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ انتہا ہے، یعنی بندہ اللہ بندے کے سامنے آ جائے اور اللہ کا خوف اس پر اتنا آ جائے کہ وہ تمام تر گناہوں اور برائیوں سے بچ جائے۔ تو فرمایا کہ اس ہدایت کے ساتھ ودین الحق کی، اور اس دین کے ساتھ ہم نے جو بھیجا ہے یعنی اسلام، تو کیا کریں گے ہم اس ہدایت اور دین اسلام کو لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر ہم اس کو ظاہر کر دیں گے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی یہی ہوا کہ پوری روئے زمین پر جو ہے صحابہ اکرام پھیل گئے اور انہوں نے اسلام کا علم یوں بلند کیا کہ ایک صحابی جو ہے سمندر کے اندر اپنے گھوڑے کی دونوں ٹانگیں ڈال کر اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے مولا اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آگے بھی تیری کوئی مخلوق آباد ہے تو میں وہاں بھی جا کر جو ہے تیرے دین کی جو ہے بات کروں، اور وہاں بھی جا کر وہاں کے لوگوں کو دین کی بات بتلاؤں۔ یعنی صحابہ اکرام اس قدر روئے زمین پر پھیل گئے، سوائے اسلام کے جھنڈے کے کوئی جھنڈا نہیں ملتا تھا۔ یعنی اسی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بڑی بڑی ریاستیں فتح ہو گئی اور اسلام 64 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا، اور اس میں کئی بر اعظم آ گئے، کئی بر اعظموں کے اوپر جو ہے حکومتیں اسلام کی قائم ہو گئیں۔ اور یہی معاملہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غزوہ ہند کے بعد جو ہے پھر ہوگا۔ یعنی اب جو ہے اب تو ظاہری طور پر ادیان کام کر رہے ہیں، کہیں ہمیں یہودی نظر آ رہے ہیں، کہیں عیسائی نظر آ رہے ہیں، اور کہیں قادیانی نظر آ رہے ہیں، اور جتنے بھی غیر مسلم طبقے ہیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے ان کا جب نزول ہوگا اور امام مہدی جو ہے وہ آئیں گے، تو فرمایا پھر اسلام کے علاوہ کوئی جھنڈا نظر نہیں آئے گا۔ یعنی پھر بھی اسلام کا یعنی شروع اس کا غلبے کا اور آخر اس کا غلبے کا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شروع میں میں ہوں اور آخر میں مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ جو ہے مشرکوں کو یہ ناگوار لگے، یعنی اسلام کا اس قدر غلبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسلام کو تسلی دیتے ہوئے، مسلم کو تسلی دیتے ہوئے اسلام کے پرچار کی جو ہے بھرپور جو ہے حمایت کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، هل ادلکم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی طرف نہ لے جاؤں تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں نجات دے دے دردناک عذاب سے۔ اور وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، اس تجارت میں پہلا سودا جو ہے وہ اللہ فرما رہے ہیں میرے ساتھ ایمان لانا ہے، ورسولہ، اور میرے رسول کی اطاعت کرنی ہے، یعنی ایمان ایسے لانا ہے جیسے میرا رسول کہتا ہے، جیسے میرا رسول حکم کرتا ہے۔ اور فرمایا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور میرے راستے میں جو ہے مال لگانا ہے،
वअनफुसिकुम और जान लगानी है, यानी मुराद इससे जिहाद भी है और मुराद इससे दावत व तबलीग भी है। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम अगर मेरे साथ ऐसी तिजारत करना चाहते हो कि जो तुम्हें जहन्नम की आग से बचा ले, और जहन्नम की आग जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उससे पनाह मांगा करो, ये वो ऐसी वहशतनाक दर्दनाक बरकी हुई अजाब है। फरमाया जब अल्लाह ताला ने उसको बनाया तो उसका अपना एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खा गया, यानी जहन्नम का अपना एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खा गया। इस कदर जो है सख्ती थी, शिद्दत थी। तो उसने अल्लाह से जो है इल्तिजा की कि मौला ये तो मैं अपने अंदर ही खाई जा रही हूँ, तो मुझे कोई तरतीब बता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू ऐसा कर, तू साल में एक दो मरतबा सांस लिया कर, एक मरतबा सांस निकाला कर और दूसरी मरतबा सांस खींचा कर। तो फरमाया जब वो सांस निकालती है तो रूह ज़मीन पर गर्मी फैल जाती है, और कितनी शिद्दत की गर्मी फैलती है आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। कि बाद इलाकों में तो आदमी जो है सूरज के सामने नहीं आ सकता, बाद इलाकों के लोग सूरज की गर्मी की वजह से स्याह हो गए हैं, उनके रंग बदल गए हैं। तो ये जो है जहन्नम की गर्मी का एक छोटा सा नज़ारा है। और सर्दी क्या है, जब सांस खींचती है, और बाद इलाके इतने सर्द हैं वहाँ लोग सर्दी की शिद्दत से मर जाते हैं। तो इसके लिए फरमाया कि उस जहन्नम की आग से अगर बचना है तो उसके लिए पहले अल्लाह ताला के साथ ईमान लाना है। और ईमान कहते हैं यकीन को, ईमान का नाम है यकीन। और यकीन क्या है कि बंदे का अल्लाह ताला पर यकीन आ जाए कि सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है और अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता, और मेरे जितने भी मसाइल हैं उनको हल अल्लाह ने करना है, और मेरी जितनी भी परेशानियाँ हैं वो अल्लाह के चाहने से दूर होंगी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर कामयाबी है। मैं इस तरीके पर आ जाऊँगा तो मेरी दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत जो है वो बन जाएगी। और फरमाया और साथ ही इसके लिए जो है वो सबूत भी दे। ये जो जिहाद अल्लाह ताला ने फ़र्ज किया, पहले तो सारे थे, कलमा पढ़ते थे, नमाज़ें पढ़ते थे, सफ़ों में खड़े होते थे, लेकिन जब जिहाद आया तो फ़र्क आ गया कि मुसलमान कौन है, मुनाफिक कौन है। यानी जो ऊपर से मुसलमानी का लिबास ओढ़े हुआ था और अंदर से उसका कोई इरादा नहीं था, इस्लाम के साथ उसकी कोई मोहब्बत नहीं। तो जब जिहाद आया अब मुसलमान तो निकल पड़े और मुनाफिक। ग़ज़वा उहद के अंदर मैं आपको बताऊं, अब्दुल्ला बिन उबई 300 सवारों के साथ जंग की सरजमीन से वापस आ गया। जंग की सरजमीन से 300 सवारों को लेकर वापस चला गया कि हम तो भाई नहीं लड़ते, हमारे पीछे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इस तरह जो है अल्लाह ताला ने जाहिर किया। तो ये भी एक सूरत है। एक तो ये है कि अल्लाह के साथ ईमान लाया जाए और दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी की जाए। साथ ही अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में कोशिश की जाए माल के साथ और जान के साथ। फरमाया ये भी ज़रूरी है, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानने वाले हो। यानी वक्त माल जान जब लगा लोगे तो फरमाया उस पर अल्लाह ताला क्या करेगा, यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। यही हर आदमी चाहता है। और गुनाह जो है फरमाया वो पहाड़ है, वो अगर जो है आज तो हमें जाहिर नहीं हो रहा, कल जो है फरमाया कि एक गुनाह भी आदमी के लिए जो है गले का ऐसा कांटा बन जाएगा, तो वो कहेगा कि काश जो है इसके और मेरे दरमियान एक ऐसी घाटी आ जाए कि मुझे ये नजर ही ना आए, यानी ये मेरा गुनाह मुझ पर जाहिर ही ना होता। वयुदखिलकुम जन्नात, यानी अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करेगा। वयुदखिलकुम जन्नात, और जन्नतों में दाखिल करेगा। कैसी जन्नतें, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे जो है नहरें बहती हैं। व मसाकिन तय्यिबतन फी जन्नाति अदन, और तुम हमारी रिहाइशगाहें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जन्नत के घने बागात में बनाऊंगा। यानी तुम्हारे घर जो मैं बनाऊंगा इस काम पर, यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, यानी अल्लाह की ज़ात पर ईमान, रसूलुल्लाह की ज़ात पर ताबेदारी और अल्लाह के रास्ते में जान माल वक्त लगाना, इस पर अल्लाह ताला गुनाह माफ़ करेगा और जो है जन्नत में दाखिल करेगा। और हमारी रिहाइश, हमारे मस्कन जो है फरमाया वो घने पाकीज़ा बागात में होंगे। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये बड़ी अजीम कामयाबी। अल्लाह ताला फरमाया ये कामयाबी है, दुनिया में बंगले, कोठे, महल्लात और रकबे बनाकर चले जाना ये कामयाबी नहीं है। ये तो यहीं के यहीं रह जाएंगे, जर्रा बराबर भी नफा नहीं दे सकते। तो फरमाया साथ ही ने फरमाया उखरा तुहिब्बूनहा, और अगर ये सब काम तुम कर लोगे तो एक दूसरी चीज इसका जो है मिसदाक जो है वो फतह मक्का है। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मुस्लिम को तसल्ली देते हुए कि एक इसके बाद जो है दूसरी चीज़ हम इनको वो देंगे जिनको ये पसंद करते हैं। वो क्या है,
نصر من اللہ، اپنی طرف سے جو ہے ہم ان کی مدد کریں گے، وفتح قریب، اور ان کے کام میں ہم کامیابی ڈالیں گے، یعنی ہماری مدد بھی ہوگی اور یہ کامیاب بھی یہی ہوں گے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ کامیاب نہیں ہوں گے تو بھلا کون ہمیں روک سکتا ہے۔ وبشر المؤمنین، اور یہ خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، یعنی مومن کہتے ہیں ایمان والے کو، ایمان کا نام یقین ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر جو ہے یقین کرنا ہی ہمارا ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ایک شخص دور سے آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی انصاف کیجیے، اللہ کے نبی جو ہے عدل کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو مجھے سکھاتا ہے کہ میں عدل کروں، مجھے سکھاتا ہے کہ میں انصاف کروں؟ تو وہ یہ باتیں کر کے جو ہے نا چلا گیا۔ تو آپ نے صحابہ اکرام سے اشارہ کیا کہ یہ جو ہے اپنی قوم کا نیک شخص جا رہا ہے اور اس سے نسل چلے گی، اس سے آگے نسل پھیلے گی، اور اس کا جو ہے ظاہر کیسا ہوگا؟ فرمایا یہ نمازیں پڑھنے والے بھی ہوں گے اور جو ہے اور صدقے خیرات کرنے والے بھی ہوں گے اور جو ہے اپنے آپ کو مومن کہنے والے بھی ہوں گے، لیکن فرمایا ان سے ایمان ایسے نکل جائے گا جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، یعنی ایمان ان سے ایسے نکلا ہوگا جیسے کمان سے تیر نکلا ہوا ہوتا ہے، اور ظاہری طور پر لوگ کہیں گے یہ تو بڑا مومن ہے، لیکن اعمال پر اس کا یقین نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر اس کا یقین نہیں ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہے اس کا اعتماد نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والوں میرے محبوب کے ساتھ ایسے ہو جاؤ جیسے کہ انصار ہوئے تھے، کما قال عیسی ابن مریم، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم کے ساتھ حواریین، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انصار کو خاص کیا ہے، کیونکہ انصار وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف استقبال کیا بلکہ اپنے گھروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دیا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے صحابہ اکرام آ رہے تھے ان کے لیے بھی اس قدر جو ہے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ فرمایا کہ ایک نے اگر کسی کے 2 گھر تھے تو اس نے کہا ایک گھر جو ہے مہاجر کے لیے میں وقف کرتا ہوں، ایک اپنے لیے رکھتا ہوں، اگر کسی کی 2 دکانیں تھیں تو اس نے کہا ایک میرے مہاجر بھائی کے لیے اور ایک میرے کے لیے، حتیٰ کہ جو ہے حضرت سعد کے متعلق آتا ہے ان کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے کہا کہ میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، وہ عدت کے بعد جو ہے میرے دوسرے بھائی کے حق میں چلی جائے گی، اس قدر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ ساتھ انصار کا کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم کے ساتھیوں نے دیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ من انصاری الی اللہ، اللہ کی مدد کون کرے گا؟ حواری ان لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر شروع میں ایمان لایا، یعنی جیسے ہی آپ نے جو ہے وہ کلمہ کا اعلان کیا تو وہ لوگ ایمان لے آئے، تو فرمایا آپ نے کہا کہ من انصاری الی اللہ، کون شخص جو ہے جو اللہ کی مدد کرے گا، یعنی اللہ کی مدد سے مراد جو میں پیغام جو دین لایا ہوں اس کی مدد کرے گا۔ تو قال الحواریون، تو ان حواریوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ فآمنت طائفہ، پس ان میں سے جو ہے ایک گروہ نکلا اور حضرت پر ایمان لے آیا، من بنی اسرائیل، اسی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفہ، دوسرے گروہ نے جو ہے وہ نافرمانی کی، فأیدنا الذین آمنوا، پس جس گروہ نے ایمان لایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی، فأصبحوا ظاہرین، اور دوسرے پر اسے غلبہ عطا کیا۔ تو اس جو ہے آیتوں کے اندر ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ساتھ چلو گے، وسلم کے ساتھ جو ہے وہ اس دین اسلام کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑو گے اور اللہ کے لیے جو ہے نکلو گے تو ہم تمہارے پیچھے گھر والے جو ہے بے یار و مددگار ہو جائیں گے، اور تم جس کام کے لیے نکلو گے پتہ نہیں اس میں کامیابی ملتی بھی ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ صرف میں تمہارے پیچھے والوں کی حفاظت کروں گا، پیچھے والوں کی مدد کروں گا، بلکہ جس کام پر تم نکلے ہو تمہیں اس میں کامیاب بھی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔
آمین یا رب العالمین.